بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکاؤنٹنگ کے اہم شارٹ کوسچنز کے سلسلے میں ہم نے ہنڈی والا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کے شارٹ کوسچنز دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری تعریف ہے بل ریسیویبل اور بل پیبل کا کمپیریزن ہے، قابل وصول ہنڈی اور قابل ادا ہنڈی، اس میں فرق کیا ہے؟ تو دو فرق ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے ہنڈی مرتب الہ کے لحاظ سے قابل وصول ہنڈی ہوتی ہے کیونکہ اس نے وصول کرنی ہوتی ہے، کس نے؟ مرتب کنندہ نے، اور وہ ہنڈی چونکہ مرتب الہ نے ادا کرنی ہوتی ہے اس لیے ہنڈی مرتب الہ کے لحاظ سے قابل ادا ہنڈی کہلاتی ہے۔ ہنڈی کے قابض کے لیے قابل وصول ہنڈی اثاثہ ہے، مرتب الہ کے لیے قابل ادا ہنڈی ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ جو ہولڈر آف بل ہوگا، بل آف ایکسچینج جو ہوگا، ہنڈی کا جو قابض ہوگا، اس کے لیے وہ ہنڈی تو ایسٹ ہے، سرمایہ ہے، اس کے پیسے ملنے ہیں، اس لیے اس کے لیے تو اثاثے کی حیثیت ہے۔ اس کے برعکس مرتب الہ جس کے نام ہنڈی لکھی گئی ہے اس نے تو پیسے بھرنے ہیں، گویا کہ اس کی یہ لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے ادا کرے۔ ٹریڈ بل آف ایکسچینج اور اکاموڈیشن بل آف ایکسچینج، تجارتی ہنڈی اور اعانتی ہنڈی۔ ہنڈی کے اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تجارتی ہنڈی اور ایک اعانتی ہنڈی۔ تو یہاں پہ وہ الگ الگ تعریف بھی پوچھ سکتا ہے۔ صرف تجارتی ہنڈی پوچھے تو آپ یہ جو اس سائڈ پہ چیزیں لکھی ہیں وہ لکھ دیں گے، اور اگر صرف اعانتی ہنڈی لکھے تو آپ صرف یہ جو اس سائڈ پہ پوائنٹس لکھے ہیں وہ لکھ دیں گے، اور اگر ان دونوں کا فرق لکھے تو آپ سائڈ بائی سائڈ ایک طرف تجارتی ہنڈی اور دوسری طرف اعانتی ہنڈی لکھ دیں گے۔ تجارتی ہنڈی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہنڈی جو ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں لکھی اور قبول کی جاتی ہے تجارتی ہنڈی کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ پارٹیاں آپس میں ان کا تعلق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک پارٹی نے ادھار پہ چیزیں خریدی ہوتی ہیں اور دوسرے نے ادھار پہ بیچی ہوتی ہیں۔ اعانتی ہنڈی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہنڈی فریقین کی مالی امداد کے لیے باہمی طور پر لکھی اور قبول کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں ان کے درمیان مقروض اور قرض خواہ کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ایک نے ادھار پہ چیزیں بیچی ہیں دوسرے نے ادھار پہ خریدی ہیں، بلکہ وہ مل کے ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہنڈی تحریر کرتے ہیں۔ اور اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نے نہ ایک پارٹی نے ادھار دیا ہوتا ہے نہ دوسری پارٹی نے ادھار لیا ہوتا ہے، جسٹ وہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، ہنڈی لکھ لیتے ہیں۔ اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں ہنڈی لکھ کے بینک سے جا کے اسے ڈسکاؤنٹ کروانا ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ کے مطلب وقت سے پہلے اس ہنڈی کو دکھا کے وہ بینک سے کیش لے لیتے ہیں۔ تجارتی ہنڈی کا مرتب کنندہ قرض خواہ ہوتا ہے، یعنی کون لکھ رہا ہوتا ہے؟ جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں تجارتی ہنڈی میں وہی ہنڈی لکھتا ہے، جبکہ اعانتی ہنڈی کا مرتب کنندہ دکھاوے کا قرض خواہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو دکھاوے کے طور پر بنا ہوتا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں، اصل میں پیسے وغیرہ کوئی نہیں دے رہا ہوتا، وہ صرف ہنڈی لکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دکھاوے کے لیے اسے قبول بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں جا کے وہ بینک سے پھر وصول کرتے ہیں پیسے، ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں۔ تجارتی مرتب کنندہ ہنڈی کے مسترد ہونے کی صورت میں مقدمہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر مرتب الہ یعنی جس کے نام ہنڈی لکھی گئی ہے وہ پیسے نہیں دیتا ہنڈی کے مدت پوری ہونے کے بعد، یا جو چیز ٹرمز طے ہوئی ہیں، شرائط طے ہوئی ہیں، اس کے مطابق وہ ادائیگی ٹائم پہ نہیں کر رہا، تو جس نے پیسے دیے ہیں اور ہنڈی لکھی ہے یعنی مرتب کنندہ، وہ مرتب الہ پہ یعنی جس پہ ہنڈی لکھی گئی ہے اس پہ کیس کر سکتا ہے۔ یعنی پیسے دینے والا پیسے لینے والے پہ کیس کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے تحریری طور پر، کس طرح سے؟ بل آف ایکسچینج کے شکل میں۔ اس کے برعکس ادھر اعانتی ہنڈی میں کیا ہوتا ہے؟ مرتب کنندہ ہنڈی کے مسترد ہونے کی صورت میں
مقدمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو صرف دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرتب کنندہ مرتب علیہ پہ کیس کر سکے۔ یہ تو ان کا ہو گیا فرق۔ نیکسٹ ہماری تعریف ہے جی ٹریڈ بل آف ایکسچینج۔ یہ وہی تعریف ہے جو یہاں پہ ہم نے پڑھی تھی، یہ 3 دفعہ پیپر میں پوچھی جا چکی ہے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی ہنڈی جو ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں لکھی اور قبول کی جاتی ہے اسے تجارتی ہنڈی کہتے ہیں۔ اور اعانتی ہنڈی، یہ بھی وہی تعریف ہے جو اوپر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی 3 دفعہ پیپر میں آ چکی ہے۔ اعانتی ہنڈی کیا ہوتے ہیں؟ اعانتی ہنڈی کی بنیاد کسی قسم کا تجارتی لین دین نہیں ہوتا، بلکہ ہنڈی فریقین کی مالی امداد کے لیے باہمی طور پر لکھی اور قبول کی جاتی ہے۔ فریقین ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک فریق دوسرے فریق کی مدد کرنا چاہ رہے ہو، یا دونوں فریق اس ہنڈی کو لکھ کر اور قبول کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہو۔ ان لینڈ بل یا ملکی ہنڈی، ملکی ہنڈی سے یہ 7 دفعہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، بہت آسان تعریفیں اس چیپٹر کی، جیسا کہ یہ تعریف ہے۔ ملکی ہنڈی سے مراد ایسی ہنڈی ہے جو ایک ہی ملک میں لکھی اور قبول کی جائے، یعنی لکھنے والا بھی اسی ملک کا رہنے والا ہے اور اس ہنڈی کا قبول کرنے والا بھی اسی ملک کا رہنے والا ہے، یعنی مرتب کنندہ مرتب علیہ اگر ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ ملکی ہنڈی کہلائے گی۔ اس کے برعکس فارن بل آف ایکسچینج یا غیر ملکی ہنڈی کیا ہوتی ہے؟ غیر ملکی ہنڈی سے مراد ایسی ہنڈی ہے جو ایک ملک میں لکھی جائے اور کسی دوسرے ملک میں قبول کی جائے، یعنی ہنڈی کے مرتب کنندہ اور مرتب علیہ کا تعلق 2 مختلف ممالک سے ہوتا ہے، دونوں ایک ملک میں موجود نہیں ہوتے بلکہ دونوں 2 مختلف ممالک کے شہری ہوتے ہیں۔ سائٹ بل، آن ڈیمانڈ بل، درشنی ہنڈی، جیسا کہ نام سے بھی ہے دیدار درشن کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہی ہنڈی دکھائی جائے پیسے تجھے دینے پڑیں گے، یہ درشنی ہنڈی ہے۔ کیا ہے درشنی ہنڈی؟ ایسی ہنڈی ہے جس کی رقم اس وقت ادا کی جاتی ہے جب یہ مرتب علیہ کو پیش کی جائے۔ اس ہنڈی میں رقم کی ادائیگی کے لیے وقت کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں تجھے جب بھی میں تجھے یہ ہنڈی پیش کروں تو انہیں پیسے دے دینے ہیں، اس میں ٹائم کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایسی ہنڈی کو سائٹ بل بھی کہتے ہیں۔ سائٹ کا مطلب دیدار ہوتا ہے، ویو ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، یعنی بل کو دیکھتے ہی تو انہیں پیمنٹ کرنی ہے۔ کب پیمنٹ کرنی ہے، کب وہ لے کے آئے گا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوتی کہ مرتب کنندہ کب آئے گا اس سے یہ ڈیمانڈ کرنے، بس جب بھی آئے گا پیمنٹ آپ نے یعنی مرتب علیہ نے کرنی ہے۔ ایسی ہنڈی کو سائٹ بل کہتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹنگ آف بل اور انڈورسمنٹ اور بل سینٹ فار کلیکشن، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔